اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے. فرشتے تعداد میں ان گنت ہیں. ان کی اصل تعداد صرف اللہ رب العزت ہی جانتا ہے. فرشتوں کی تعداد کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بارش کا ایک ایک قطرہ ایک ایک فرشتہ لے کر زمین پر اترتا ہے. بحیثیت مسلمان فرشتوں پر یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہر مسلمان اقرار کرتا ہے کہ وہ ایمان لایا ہے اللہ پہ، اس کے فرشتوں پہ اور اس کی کتابوں پہ اور اس کے رسولوں پہ اور قیامت کے دن اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے پر. فرشتے آسمانوں پر رہنے والی برگزیدہ مخلوق ہے جو خطا سے پاک ہے. ان کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی. وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کی طرف سے عائد مختلف ذمہ داریوں پر مامور ہے. اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا انہی کے ذمے ہے. ان فرشتوں میں مشہور فرشتے 4 ہیں جن کے اسماء گرامی جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں سے مقدم اور اہم ہیں. خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن حکیم میں جتنی تعریف حضرت جبرائیل کی بیان کی ہے اتنی تعریف کسی اور فرشتے کی بیان نہیں فرمائی. حضرت جبرائیل کے 600 پر ہیں جو موتی کے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل کے دونوں کندھوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ ایک تیز رفتار پرندہ 500 سال کے سفر کے برابر اڑے تو پھر طے کرے. ابن جوزی نے لکھا ہے کہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ پھر میرے سامنے ایک عظیم پرندہ نمودار ہوا اور ایک نرم و نازک جوان کی صورت اختیار کر گیا اور وہ جبرائیل تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا جس میں ایک مشروب تھا جو دودھ سے زیادہ سفید تھا، شہد سے زیادہ شیریں تھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا. اس نے مجھے وہ پیالہ دیا اور کہا کہ اسے پی لو. میں نے اسے پی لیا. پھر اس نے مجھ سے کہا کہ سیر ہو کر پی لو. میں نے خوب سیر ہو کر پیا. پھر اس نے کہا اور پیو. میں نے اور پیا. پھر اس نے اپنے مبارک ہاتھ میرے شکم عطر پر پھیرا اور عرض کی یا سید المرسلین یا خاتم النبیین جلوہ فرما ہو جائیے، یا رحمت للعالمین قدم رنجا فرمائیے، یا نبی رونق افروز ہو جائیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو تب بھی حضرت جبرائیل ملک الموت کے ساتھ آئے تھے. جبرائیل علیہ السلام نے پھر عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے ساتھ ملک الموت بھی آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتا ہے، جبکہ اس نے آج تک کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے اجازت طلب کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو وہ حاضر ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اجازت ہے، اسے آنے دو. چنانچہ اجازت پا کر ملک الموت حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم مانوں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں وہی کروں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو میں روح مبارک قبض کروں، مرضی نہ ہو تو واپس چلا جاؤں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ایسا ہی کرو گے؟ ملک الموت نے عرض کیا ہاں حضور، مجھے یہی حکم ملا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق کام کروں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے روح قبض کرنے کی اجازت کے بعد حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں تو پھر زمین پر یہ میرا آخری چکر ہے. ناظرین، جبرائیل بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے ایک ہے، مگر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان کا کام کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اس سے متعلق ایک بچے مصطفیٰ خان سے دریافت کیا جس کا تعلق پاکستان سے تھا اور وہ عمان میں موجود تھا جہاں ڈاکٹر ذاکر نائک قطر کے دورے کے بعد موجود ہیں اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اس 10 سالہ بچے مصطفیٰ نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت جبرائیل کا کام پیغمبروں تک وحی کو پہنچانا تھا، مگر اب تو پیغمبر نہیں ہیں تو وحی کا کام بھی ختم ہو گیا، تو وہ اب کیا کر رہے ہیں؟ My name is Mohammad Mustafa Khan. I'm from Pakistan. I'm 10 years old. I have a question. Hazrat Jibreel is one of the most important angels, right? So his job was to reveal the books to the prophets. But now the revelation is over. So what does he do now? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سوال پر بہت تعریف کی اور کہا کہ بچے نے بہت ہی انوکھا اور اہم سوال کیا ہے. بعض اوقات بچے انتہائی شاندار اور مشکل ترین سوالات کرتے ہیں. جبرائیل کا ایک بڑا کردار اللہ کا پیغام رسولوں تک پہنچانا تھا. انہوں نے آخری پیغام آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا تھا کیونکہ اب اس کے علاوہ کوئی پیغام نہیں ہوگا. تو اب ان کا کیا کردار ہے؟ یہ ایسا سوال ہے جس سے متعلق آج تک کسی نے نہیں سوچا، مگر حضرت جبرائیل کی وحی اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری سب سے اہم تھی. ہو سکتا ہے ان کو کچھ اور بھی ذمہ داریاں ملی ہوں، مگر وحی کے نزول کی ذمہ داری سب سے اہم تھی، اس لیے ان کو فرشتوں میں اہم مقام حاصل ہے. The brother asked a very unique question. And sometimes, you know, the children, they ask the best questions. And they ask the toughest questions. The young brother asked a question that one of the major role
of Archangel Gabriel was to deliver the message of Allah subhanahu wa ta'ala to the messengers, and he delivered the last and final message, the Quran, to our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now, since there is going to be no other message, what is his role now? The point to be noted is that that was one of his major roles. There may be he's having minor roles. That was one of his major roles, to deliver the message. That's the reason he was called as one of the best of the angels. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि फरिश्तों को भी पैगंबर कहा जाता है। पैगंबर वो होता है जो पैगाम को आगे पहुंचाता है। इंसानों में अल्लाह ताला ने पैगंबर मुकर्रर किए हैं। फरिश्तों को भी पैगंबर कहकर पुकारा गया क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला का पैगाम आगे पहुंचाया था। डॉक्टर साहब ने बताया कि अल्लाह ताला ने हर फरिश्ते की एक ड्यूटी मुकर्रर कर रखी है। इसका मतलब ये नहीं कि हर फरिश्ता हर वक्त काम कर रहा हो। तो जो भी काम अल्लाह ताला ने फरिश्ते की जिम्मे लगाया, वो फरिश्ता इस काम को अंजाम देता है, चाहे वो काम 24 घंटे करने का हो, चाहे 10 घंटे, 1 घंटे, और चाहे किसी वक्त काम ना भी हो। Allah subhanahu wa ta'ala has assigned every angel. That doesn't mean that every angel has to be doing work every time. Correct? Yes. It's not required. So whatever role Allah has prescribed to every angel, that angel does it. Whether it's 24 hours a day, whether it's 10 hours a day, whether it's 2 hours a day, or whether he's resting. डॉक्टर साहब ने उस बच्चे को मुखातिब करके कहा कि आपको पता है कि लोग एक खास उम्र तक पहुंचने के बाद रिटायर हो जाते हैं। उस बच्चे ने जवाब दिया, जी हाँ मुझे पता है। डॉक्टर साहब बोले, ये मामला इंसानों तक महदूद है, फरिश्ते रिटायर नहीं होते। ये अल्लाह ताला है जो फरिश्तों को जो भी हुक्म दे। हदीस में है कि हर रोज 70,000 फरिश्ते इबादत और तवाफ के लिए काबा आते हैं, और एक दफा तवाफ के बाद उनको कयामत तक दोबारा मौका नहीं मिलेगा। हर रोज नए 70,000 फरिश्ते आते हैं। तो अल्लाह के हुक्म से ही फरिश्ते ये सब कर रहे हैं। अगर अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देकर काम करे तो वो करेंगे, अगर वो हुक्म दे के न करो वो तो नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल को कहा कि अब तक आराम करो, मुझे नहीं पता, अल्लाह ताला जानता है, मगर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ जो हमें अल्लाह ताला ने बता दिया। हमें पता है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया वो हमें पता है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं मालूम। हो सकता है हजरत जिब्राइल कोई काम कर रहे हो सकता है ना कर रहे हो, लेकिन एक बात जो हम जानते हैं वो ये है कि हजरत जिब्राइल सबसे अहम फरिश्तों में से एक थे, इसलिए उनको आर्क एंजल कहा जाता है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि रिवायत में ये भी कहा जाता है कि हजरत जिब्राइल तमाम मोमिनों से मुसाफा करते हैं। इसकी निशानी ये है कि रोंगटे जिस्म पर खड़े हो जाएं, दिल नर्म पड़ जाए, आंखें बह निकलें, उस वक्त आदमी को समझ लेना चाहिए कि उस वक्त मेरा हाथ हजरत जिब्राइल के हाथ में है। नाज़रीन, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका दिल नर्म हो जाए, एकदम से रोब तारी हो और आंसू बह निकलें? या दूसरे अल्फाज में कहें तो क्या आपने कभी हजरत जिब्राइल से मुलाकात की है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।